Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 628. Bismillah. Ya Ali Madad. जनवरी की 7 तारीख को 7 या 8 बजे ख्याल है साहब ने बुझ निरंजन शुरू किया था। पहला पाठ हुआ था। इसके 32 पाठ हैं। इसको छुगा भी कहते हैं, पाठ भी कहते हैं। आज मैं दूसरा छुगा बोलता हूं। रे तू ही मारा सच्चा साहिया पियो जी तुम्हें निराला निरंजन कहीं भाई निराला निरंजन कहीं निराली कहीं कुछ बात रे भाई निराली कहिए कुछ बात। गूंगे सपना पाए भाई गूंगे सपना पाया समझ समझ पछतात रे भाई समझ समझ पछतात। मौलाना हाजिर इमाम के मोहम्मद मोहम्मद। ये पाठ लास्ट टाइम पढ़ के तो पाठ पूरा हुआ। मैं हर दफा इसको रिपीट करूंगा इंशाअल्लाह। खुलासा तो मैं कर चुका हूं कि वो खुदा जो नजर नहीं आता, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं, कुछ नहीं, मैटर नहीं कि हमें आंख से नजर आ सके। वो एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल है, नूर है। और उसकी जो बातें हैं पिछले दिन कहते हैं वो भी निराली हैं। निराला कहते हैं यूनिक को। इंग्लिश में निराला मीन्स यूनिक, उस जैसा और कोई है ही नहीं। उसकी खुद की जो एग्जिस्टेंस है वो भी निराली है और उसकी जो बातें हैं वो भी निराली है। जब हमको उसकी समझ आती है तो पीर कहते हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, इसलिए कि जो वर्ड्स हैं उनको कैरी नहीं कर सकते। ये ऐसी बात है कि जैसे किसी म्यूट आदमी को जो घूम रहा है, बोल नहीं सकता, उसको कोई बहुत अच्छा सपना आया है। अब वो बेचैन है कि ये मैं सपना सबको बोलूं, लेकिन क्या करे, बोल नहीं सकता। ऐसा ही वो समझ समझ के पछताता है अपने दिल में कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। खुदा की बातें खुदा ही जानता है, लेकिन जब वो किसी पे राजी होता है तो फिर अपनी कुछ बख्शिश उसको देता है और फिर वो आदमी किसी को वो बात कह नहीं सकता, कहना भी चाहे तो कह नहीं सकता। अभी बुझ निरंजन इसीलिए नाम रखा गया
کہ تم جو انویزیبل ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرو. ابھی دوسرا پارٹ جو ہے نا اس میں بڑی سمجھن جیسی چیز ہے. نیاری تھے نیاری کر جانو رے بھائی نیاری تھے نیاری کر مانو جانو نہیں مانو. یہ تو تھے کچھو وہاں پچھانو رے بھائی یہ تو تھے کچھ وہاں پچھانو. صوفیوں کی باتیں ہیں. یہ سارا گرنتھ یہ ساری کتاب مسٹیسزم کے اوپر ہے. میں نے تاج بھائی کو کہا تھا کہ جماعت کے اندر بولوں تو صحیح ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر بعض ایسی ایڈجیکٹیوز آتے ہیں کہ جو صوفیوں کے ہیں. آئیں گے آگے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی کبھی کچھ صوفیزم یا مسٹیسزم کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کی ٹرمینولوجی کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بجھ نرنجن کا یہ شاستر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے پیر کہتے ہیں کہ جو نیاری تھے وہاں وہ یہاں بھی نیاری ہیں. نیاری کا مطلب جو یونیک ہے جو سب جیسے نہیں ہے. جیسے کہ منصور ساری دنیا میں آج تک کروڑوں اب جو انسان پیدا ہوئے ملینز ٹریلینز آئے لیکن منصور جیسا کوئی نہ ہوا. اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں. 1000 برس پہلے جلال الدین رومی کر کے ایک بڑے صوفی ہوئے. آج 1000 برس ہو گئے ساری دنیا میں رومی جیسا کوئی پیدا نہ ہوا. کلندر بو علی پانی پت میں رہتے تھے. اس کا نام عمر تھا. سنی تھے. پانی پت انڈیا میں بامبے سے دلی سے 100 مائل کے قریب ہے. تو پانی پت میں پیدا ہوئے. عمر نام رکھا گیا. سنی تھے. لیکن جب خدا راضی ہوتا ہے اور خدا نظر ڈالتا ہے تو سمندر میں سے موتی نکلتے ہیں. ایک رات کو سوئے تھے. خواب میں مولا علی کا دیدار کیا. اب یہ دیدار یوں ہی نہیں ہوا. عبادت کرتے تھے, نیک تھے, وظیفے کرتے تھے, تسبیح کرتے تھے, کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے. ایک رات علی کا دیدار ہوا. کہا دیکھ میں علی ہوں. اور آپ نے مولا مرتضی علی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کو بخ میں لیا, ہگ کیا, اور جب چھوڑا تو اس کے بدن سے علی کی بو آتی تھی. نام بدل دیا. عمر مٹ گیا. بو علی کلندر نام ہو گیا. بو علی, علی کی بو والا. لاکھوں کروڑوں انسان اس کے بعد پیدا ہوئے لیکن اس جیسا کوئی نہ ہوا. اس قسم کی بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ جو اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جب خدا نظر ڈال دیتا ہے تو وہ مٹی کا سونا بن جاتا ہے. ان کو ہم نیاری کہتے ہیں, یعنی یونیک. ایسی ہستیاں, ایسے لوگ, ایسے جیو
کہ وہ جب نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں تو پھر وہ بالکل یونیک ہوتے ہیں، اس جیسا پھر دوسرا نہیں ہوتا. تو پھر یہاں کہتے ہیں کہ جو اس قسم کے جو صوفی ہیں، جو مسٹکس ہیں، جو روحانی لوگ ہیں، جو خدا کے ولی بن جاتے ہیں، پھر ان کی دنیا الگ ہو جاتی ہے، ان کی نظریں جدی ہو جاتی ہیں، وہ لوگوں سے الگ رہتے ہیں، خیالوں میں بھی اور یوں بھی، مگر لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں. میں اپنی وعظوں کے اندر اس قسم کی بہت سی دلیلیں دے چکا ہوں. مولا کی رحمت سے بہت سے ٹاپکس میں نے پورے کیے ہیں. ایک واقعہ یہاں مجھے یاد آیا، یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اچھی چیز ہے. ایسے ہی ایک صوفی لاہور میں تھے، پاکستان میں لاہور ہے. اب لاہور کا جو شہر ہے اس کے اندر سے ایک ریور نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں راوی، ریور راوی. اس کے کنارے کے اوپر ایک چھوٹے سے فقیر تھے، بلے شاہ. وہ پاگلوں جیسی باتیں کرتے تھے، لیکن جو عبادت والے صوفی ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ ان کو سمجھتے تھے. چھوٹی سی جھونپڑی تھی، ہٹ، ریور کے کنارے پہ، وہاں وہ رہتے تھے. کبھی کوئی آدمی آیا اور ساتھ بٹھا کے کھلا دیا تو کھا لیا، نہیں تو دن کئی دن نکل جاتے تھے، ویکس نکل جاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے. اور ان کو اس کی حاجت بھی نہیں تھی، کبھی کسی سے مانگا بھی نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے. آہستہ آہستہ جب وہ بہت مشہور ہو گئے تو چاہنے والے کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ شاگرد، ڈسائپلس وغیرہ جمع ہو گئے. اب جھونپڑی جو تھی، وہ ہٹ جو تھا، وہ ندی کے کنارے پہ تھا، پیسچر لینڈ تھا. ایک 10-12 سال کا لڑکا اپنے باپ کی بھینسیں لے آتا تھا ہر روز. 10-20 کے پتہ نہیں کتنی بھینسیں تھیں. وہ بھینسیں ادھر پانی میں پڑی ہوئے سارا دن، اور بھینس کو پانی بہت پسند ہے، پرٹیکولرلی وارم کلائمیٹ کے اندر. تو بھینسیں تو پانی میں پڑی ہیں اور یہ ادھر ادھر ناچتا ہے، بیر توڑ کے کھاتا ہے، پھل توڑ کے کھاتا ہے، گاتا رہتا ہے. اور وہ دیکھ رہا ہے ہر روز کے بہت سے لوگ اس آدمی کو ملنے آتے ہیں. ایک دن دیکھا دور سے کہ سید بلے شاہ اکیلے بیٹھے ہیں، جھوپڑی کے پاس دروازے پہ آ کے باہر کھڑا رہا. وہ اٹھ کے باہر آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا. کہتے شاہ صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہنس پڑا، کہنے لگا ہم خدا کا راستہ بتاتے ہیں. ہاں تو مجھے بھی بتائیے. اس کو دیکھا، معصوم لڑکا ہے، پڑھا لکھا کچھ نہیں، چھوٹی عمر سے بس کھیل تماشے میں نکالا ہے. کہنے لگا مجھے بتاؤ یہ بھینسیں کس کی ہیں؟ کہ میرے ابا کی ہیں. اس میں کوئی ایسی بھینس ہے جو تمہیں بہت پسند ہے؟ کہتا وہ پڑی ہے. اچھا کیسے پتا لگے کہ تجھے پسند ہے، تجھے پسند کرتی ہے؟ کہتا ہاں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے. سیٹی ماری، وہ بھینس پانی سے باہر نکل کے اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگے واہ واہ، دیکھو بیٹا تم اس بھینس کے ساتھ پیار کرو، اس کی بہت خدمت کرو، اس کا بہت دھیان رکھو، پھر ہم تم کو ایک دن خدا کا راستہ بتائیں گے. اچھا جی. بس اس نے اس بھینس کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا. بھینس بھینس کی جو برین ہے نا، اس کے اندر انٹیلیجنس جیسی بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن پھر بھی اس نے انسان کے پیار کو، لو کو
ریسیو کیا, ریسیپٹیو بن گئی پیار کی. بھینس کے اوپر بھی پیار نے اثر کیا. یہ کھڑا ہوئے تو دودھ دے, اگر یہ دور ہے تو دودھ نہیں دے. یہ بلاوے تو بھاگتی چلی آئے. یہ وہ اس کا حکم مانے, یہ اس کو پیار کرے. 6 مہینے گزر گئے. ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے پاس کمپینینز پہ بیٹھے باتیں چیتیں کر رہے ہیں. کہنے لگے وہ یار 6 مہینے پہلے وہ لڑکا ادھر بھینسوں والا, اب کیا حال ہے اس کو پوچھو تو صحیح. تو ایک آدمی اٹھا, اس نے لڑکے کو بلایا. لڑکے کی آنکھوں میں فرق پڑ گیا. نزدیک آیا, دروازے کی جھونپڑی کا جو دروازہ تھا باہر کھڑا رہا. کہتے آؤ بیٹا آؤ, اندر آؤ. نیچی نگاہیں کی ہوئی ہیں, ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. آؤ اندر آؤ. کہتے میرے سینگ بہت بڑے ہیں, میں اندر نہیں آ سکتا. سینگڑے بڑے ہیں, میں اندر نہیں آ سکتا. سینگڑے تو نہیں ہیں. فوراً کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ لڑکا تیار ہو گیا. میں آپ کو ایک بڑی سٹل چیز کہہ رہا ہوں, سمجھاتا ہوں. اب وہ لڑکا ہے, انسان ہے, سینگڑے نہیں, لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے سینگڑے بڑے ہو گئے ہیں, میں اندر نہیں آ سکتا. کیا ہے, کون سی چیز فرق پڑ گئی؟ وہ بھینس کے ساتھ پیار کرتے 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 خود کو بھینس سمجھنے لگ گیا. اس کا دماغ ہماری دنیاوی نظر سے بگڑ گیا. اس میں ایسی بہت سی چیزیں آئیں گی کہ لوگ کہیں گے پتر تیرا بگڑ گیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہے. وہ دیوانگی لوگوں کے لیے ہے, مگر اس دیوانگی کے اندر جو خدا تعالی کی چمک ہے وہ کوئی نہیں جانتا. باہر نکلا, لڑکے کو گلے لگایا. اب اس کو ایک اس میں عزم دیا کہ دیکھو بیٹا تم یہ بھینس کا نام ہے. اب اس کو یہ نہیں کہا کہ خدا کا نام ہے, دیکھو یہ تیری بھینس کا یہ نام ہے. بھینس کا نام ہے, خدا کا نام نہیں. لیکن اسی نام, حالانکہ وہ خدا کا نام ہے. بھینس بھی خدا تعالیٰ کی کریشن ہے, لیکن اس نے کریٹڈ اور کریٹر ان دونوں کو ایک بنا دیا. بھینس تو بھینس, جانور تو جانور, لیکن کریٹر نے اس جانور کو بنایا تو کریٹر اور اس کریٹڈ کریچر کے اندر کوئی فرق, ہاں بہت, لیکن اب وہ لڑکا ایسا آ گیا کہ اس نے وہ فرق محسوس نہیں کیا. خیر, اس کو لائن پہ لگا دیا. بات کیا ہے سمجھنے کی کہ جو کریٹر ہے وہ ساری کریشن کے اندر مکس ہوا ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, جہاں نظر ڈالتا ہوں یا مولا تو ہی نظر آتا ہے. لوگ نظر نہیں آتے, درخت نظر نہیں آتے, پہاڑ نظر نہیں آتے, تو نظر آتا ہے. تیری شان نیاری ہے. اس لیے بھی صدرالدین بابا کہتے ہیں کہ جو نیاری اس دنیا کے اندر جو نیارے ہیں, یعنی وہ کہ جو خدا کی شان کو سمجھتے ہیں اور لوگوں جیسے نہیں ہیں, وہ وہاں بھی نیارے ہیں. اور وہ لوگ جو پہچانتے ہیں لوگ نہیں پہچانتے. اے سب شفایت تاکوں جاکوں
میرے بھائی سب شفاعت تاکوں جاکوں باوے سو شفاعت گن ویدنت وادنت کہا میرے بھائی پین چاہیے سو شفاعت گن وادنت کہاوے. اب خدا تعالی کی جو ذات ہے وہ واحد ہے. واحد کہتے ہیں اکیلا، یونیک، اس جیسا کوئی نہ ہو، اور اس کا نام ہے وحدت. ابھی یہ جو وحدت ہے کہ خدا اکیلا ہے، یونیک ہے، یہ اسلام کا پرنسپل ہے. اس لیے ہر چیز اس کے اندر فنا ہوتی ہے، مٹ جاتا ہے اس کا خود کا ایگزسٹنس. خود کو مٹا کے خدا کے اندر مل جانا، یہ بھی وحدت ہے. اس وحدت کے اندر پہنچ جانا چاہیے. اور شفاعت جو ہے وہ رسول کی ہے. شفاعت کا مطلب ہے ریکمنڈ کرنا. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حضور میں اس کے انٹرسیشن کرنا. نبی انٹرسیس کریں گے، یا مولا تو رحیم ہے، اس کے گناہ ہے بخش دے، انسان ہے. یہ جو انٹرسیشن ہے یہ اسلام کا بڑا پرنسپل ہے، اور خصوصی طور پہ اسماعیلی طریقے میں یہی انٹرسیشن ہے جو ہر روز ہم یہاں جماعت خانے میں آ کے ہم کہتے ہیں تو وہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے. یہ انٹرسیشن ہے، اس میں گت بھی ہے، شاہ پیر آتے ہیں. تو ادھر یہ جو شفاعت ہے، جتنی بھی شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ سب شفاعت کن وحدت کہاوے. کن وحدت، جس طرح سے کن فیکن. خدا تعالیٰ کہتا ہے مجھے خیال ہوا میں کریٹ کروں، میں نے کہا بی اینڈ اٹ بی. میں نے کہا ہو جا، وہ ہو جا. اس کو کوئی پلان بنانے کی ضرورت نہ پڑی. تو اسی طرح سے جو شفاعت ہے وہ نبی کی ہے، اور وحدت ہے وہ اللہ کی ہے. یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو مسٹیسزم، صوفیزم کا ایک بہت بڑا نقطہ ہاتھ میں آیا. نبی کی شفاعت، اللہ کی وحدت. اور اس وحدت کے اندر اپنے آپ کو مٹا دینے کی بات کرتے ہیں. اس وسطے کے اندر جب ہم خدا کے متعلق سوچتے ہیں تو اس کے ہزاروں سوروپ ہیں. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے. اور اگلا پارٹ یہی ڈپکٹ کرتا ہے. روپ انوپ انیک دکھاوے رے بھائی، روپ انوپ انیک دکھاوے. بات بات پیا بھیک پھراوے رے بھائی. پیا، اس کو ہمارے پیروں نے ایک گنانوں میں مولا کو پیا کہا ہے. پیا کہتے ہیں جس کو ہم پیار کرتے ہیں، جو ہمارا مقصود ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، ہمارا آبجیکٹو ہے. اور آبجیکٹ بھی وہی ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے، سینٹر وہی ہے. تو روپ انوپ بہت دکھائے. اس کے روپ انوپ اتنے ہیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. اور پھر کہتے ہیں کہ
बात बात में पिया भेख फिरावे, बात बात में घड़ी घड़ी फ्रीक्वेंटली वो अपना भेख फिराता है, अपनी एग्जिस्टेंस, अपना रूप, अपना ड्रेस, अपना अपीयरेंस चेंज करता रहता है। उसको किस हालत में देखना, किस हालत में जानना, ये इजी नहीं है। द्रौपदी कौरवों के कोर्ट में, महफिल में सैकड़ों आदमी उसके सामने बैठे हैं और दुर्योधन ने एक आदमी को कहा, दुशासन उसका नाम था, कि तुम इसकी साड़ी उतारो। मरने जैसी बात है। उसने साड़ी उतारनी शुरू की, खींचता रहा, साड़ी को या 6-7 गज यार्ड की साड़ी हो गई, बहुत 10 यार्ड हो गए, लेकिन यहां सैकड़ों हजारों यार्ड निकल गए, साड़ी खत्म ही नहीं होती। थक गया, छोड़ दिया। द्रौपदी की इतनी लंबी साड़ी, सारी कोट भर गई। अब वह द्रौपदी को जब ये सजा दी गई तो वो अंदर रो रही है, ए मौला, कृष्ण वो जमाने का ऑब्जेक्ट था, इनका अवतार था, नूर था, उसको याद कर रही है। रिश्तेदार भी होती थी, रिलेशनशिप थी, लेकिन भगत भी थी। ए मौला, मेरी लाज रख, मेरी शर्म रख, मेरी मदद कर। अब उसको रो रही है और याद कर रही है, मथुरा के धनी, मथुरा एक शहर है जहां कृष्ण राज करता था। ए मथुरा के धनी, तू जल्दी आ। ए मधुबन में घूमने वाले, नाचने वाले, तू जल्दी आ। जुदे जुदे अलग अलग तरीके से उसको याद करते रही। हे वैकुंठ धनी, वैकुंठ यानी बहिष्ट का मालिक। आखिर उसकी सब तारीफें करते करते मुंह से निकला, है प्राणनाथ, ए मेरी जान, मेरी मदद कर। तो सामने आके खड़ा हुआ, कहां गए थे तुम? कितने देर से मैं तुम्हें याद कर रही हूं। मैं क्या करूं? तुम मुझे मथुरा में भेजती थी, तुम मुझे मधुबन में भेजती थी, तुम मुझे बहिष्ट में भेजती थी, क्यों ना कहा मेरी जान, मेरे प्राण? मतलब कहने का क्या था कि इसके साथ जीतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके स्वरूप बेहिसाब है। जो कुछ भी कहो वो वही है। किसी को एक रूप में दर्शन दिया, किसी को दूसरे रूप में दीदार दिया। बात बात में वो अपने भेख अपीयरेंस बदलाता रहता है। इन्हें दोता वह वक्त कहीं रे भाई, जहां को दो शफायत सो लई रे। इसको ढूंढने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। खुदा ऐसा नहीं है कि याद किया तो फौरन मिल गया, वो बड़ा मुश्किल है, उसका रास्ता भी मुश्किल है, लेकिन उसको नबी करीम की शिफायत से मिलना इजी है। वास्ता चाहिए बीच में मोहम्मद का, पीर का वास्ता देते हैं। इसीलिए हम अपनी इबादत के अंदर रसूलुल्लाह की इस हदीस के ऊपर अमल करते हैं। नबी फरमाते हैं कि तुम जब दुआ मांगो तो मेरा वास्ता डाला करो, यानी ए खुदाया मोहम्मद के वास्ते मेरी दुआ कबूल कर। और यही बात हमारी मजहब में है कि हम पीर परसादे कहते हैं वास्ता। हम इस परसादे को समझे नहीं। पीर जे परसादे, नर जे परसादे, नर यानी इमाम की तुफैल, इसके वास्ते, और पीर का तो वास्ता यानी पीर की तुफैल, पीर के वास्ते मेरी मुश्किल आसान कर। सुबह का सतारा निकलता है ना,
تو اس ستاڑے کے اندر ہم دعا ڈالتے ہیں، بیت الخیال کے ستاڑے میں تسبیح نکالتے ہیں ستاڑے کی، پھر ہم کہتے ہیں یا مولا ستاڑے جو پرسادے مجلس دی وینتی قبول کر. پیر کا نام تو بھول گئے. ستاڑا ہم نے ڈالا ہے وینتی کے لیے، ستاڑے کا پرساد نہیں ہوئے، ستاڑے کا واسطہ نہیں ہوئے. واسطہ پیر کا ہوتا ہے. یا مولا پیر جے واسطے پیر جے پرسادے ستاڑے جی وینتی قبول کر. ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر اس طرح سے ہے کہ نر جے پرسادے پیر بولیا، پیر جے پرسادے پیر بولیا. اور خاص طور پہ سیدہ امام بیگم کے گنانوں کے اندر یہ پیر کا واسطہ بہت ہے. تو نبی کا جو واسطہ ہے وہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے. جب بھی دعا پوری کر لو تو کہو کہ یا مولا پیر جے پرسادے میری دعا وینتی قبول کر. ہمارا کام وینتی کرنا ہے. تو یہاں بھی پیر کہتے ہیں کہ صدر الدین ماں باپ کہ اس کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت سے ہمیں لابھ ملے گا. جا میں جا اسم کی ہو رے بھائی، جا میں جا اسم کی ہو، کہے الوپ وت ہوئی سوئے. وت ہوئی سوئے رے بھائی. جاں میں جاں فارسی لفظ ہے. جاں کہتے ہیں جان کو، ہماری لائف کو، جیو کو. اور جاں کا دوسری بھی مطلب ہے وہاں. تو یہاں یہ ہے کہ جاں میں جاں، جس بات کے اندر، جس شریر کے اندر، جس جگہ پہ ہماری جان بیٹھی ہوئی ہے، یہاں جان بیٹھنے کا مطلب اس کو محبت کرتے ہیں تب وہ ملتا ہے. اپنی جان میں اس کو جان بنا ڈالو. یعنی کہ ہماری جو جان ہے یہ حقیقت میں وہ ہے. ماں اپنے بچے کو پیار سے کہتے ہیں نہیں میری جان تم فکر مت کرو میں بیٹھی ہوں. یہاں ماں کی جان بچہ ہے، وہ ماں کی جان ہے. یعنی کہ ماں اس کو اتنا پیار کرتی ہے. اور خدا تعالی ہماری جان ہے. ہمارا جو جیو ہے وہ خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے کہ soul is created but it is eternal. جیو کو ایک دفعہ مولا نے پیدا کیا ہے لیکن اس کو یہ درجہ دیا ہے کہ وہ ایٹرنل ہے، پھر نہ مٹتا نہیں، مرتا نہیں. اور کہے الوپ تب ہو ہی صحیح ہے. الوپ کہتے ہیں چھپ جانا، الوپ کہتے ہیں غائب ہو جانا، ادرشیہ ہو جانا. اور وہ جو پروردگار ہے وہ ہے لیکن الوپ ہے، مطلب کہ آنکھوں سے دکھتا نہیں. وہ الوپ ہوتا ہے مگر ہر جگہ موجود ہے. اور اس کے اس کھیل تماشے میں کہ کبھی وہ ظاہر ہوتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے. اس کو پیر شمس نے ایک بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے. شیل چھبیلا سنو البیلا میا تو من وچ لاو میرے صاحب اب تیری محبت لگی. چھیل چھبیلا جو گھڑی چھپ جاتا ہے، کبھی دکھتا ہے کبھی نہیں دکھتا، کبھی یہ رنگ ہے کبھی وہ رنگ ہے، اس کا سمجھنا ایزی نہیں. ایک صوفی نے ایک گانا گایا ہے، بیچارہ مر گیا 2-3 سال پہلے. نصرت فتح علی خان وہ صوفی تھا، علی کا عاشق تھا، علی کے لیے بہت کچھ بولا ہے لیکن اللہ کی شان میں بھی کچھ بولتا تھا. ایک دفعہ اس نے خدا کو کہتا ہے کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو. خدا کو کہتا ہے گورکھ دھندا یعنی پزل.
ہو بھی اور نہیں بھی. سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا ہو. یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر صدر دین یہاں ماں باپ فرما رہے ہیں کہ اے مولا تو کبھی الوپ ہو جاتا ہے، کبھی ظاہر ہو جاتا ہے. رب جہاں تفسیر جہاں ہوئی رے بھائی. اتنا اچھا لفظ، ایسے اچھا مزہ آ گیا. تفسیر جہاں، قرآن شریف کو سمجھنا کہتے ہیں تفسیر. تفسیر کہتے ہیں انگلش میں انٹرپریٹیشن. تو یہاں کہتے ہیں کہ اے رب جہاں جہان جان کی تفسیر بن جائے، یعنی انسان کی جو جان ہے وہ حقیقت میں رب کی شناخت ہے. رب جہاں تفسیر جہاں ہوئی تا بوجھے بوجھن ہارا کوئی. اس چیز کو سمجھنے والا کوئی ہے. تفسیر جہاں، میں اس پہ کچھ ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں. تفسیر عربی میں سمجھ کو کہتے ہیں، اور جان کی سمجھ جب خدا بن جاتا ہے کہ ہماری جان کیا ہے، ہماری لائف کیا ہے. مولا مرتضی علی فرمایا کہ جو شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا تعالی کو پہچان لیا. خدا کی شناخت کرنے کے لیے خود کی شناخت کرو پہلے. سب کچھ اندر ہے. اندر پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، سورج ہے، چاند ہے. جو کچھ بھی ساری خدا کی کریشن میں ہے وہ سب ہمارے اندر ہے. صبح کی عبادت اس لیے دی گئی، وہ تو صرف ایک رستہ بتانے کے لیے ہے. صبح کی عبادت کافی نہیں. دن کے اور بھی وقتوں میں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد عبادت کرتے رہتے ہیں. آج کی دنیا کے لیے یہ بوجھ نرنجن کا رستہ برابر نہیں ہے. اس لیے برابر نہیں ہے کہ سب لوگ نہیں کر سکتے. دھندا بھی کرنا ہے، بچے بڑے کرنے ہیں، ماں باپ کو سنبھالنا ہے، دنیا رکھنی ہے، ٹیلی ویژن دیکھنی ہے، سنیما جانا ہے، یہ سب موج شوق بھی کرنے ہیں، کھانا پینا بھی ہے، کپڑے لتے بھی ہیں. ان کے لیے یہ رستے نہیں ہیں. یہ رستہ ان کے لیے ہے کہ جن کو صرف وہ چاہیے، اور اس کو اگر چاہنا ہے تو باقی سب کو چھوڑنا پڑے گا. تفسیر جان یہ ہے، جب وہ ایم بن جاتا ہے، جب وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، جب وہ ہماری ڈیسٹینیشن بن جاتا ہے تو پھر باقی کی سب چیزیں ادھوری رہ جاتی ہے. رہتا ہے دنیا میں جیلی کی طرح، ایک پرزنر کی طرح، مگر اس کے خیالات سب وہاں ہوتے ہیں. صوفی اور جو مسٹکس جو ہیں ان کی زندگی پڑھنی چاہیے، ان کے حالات پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. رے تو ہی میرا سچا سائیاں پیو جی تھی جن رنگ نے روپ نہیں بھائی، جن رنگ نے روپ نہیں، نہیں کچھ نام نے ٹھام رے بھائی، نہیں کچھ نام نے ٹھام. سو گپت
प्रगट भय ए भाई सो गुप्त प्रगट भय लाख धरो तिस नाम रे भाई लाख धरो तिस न उसका नाम है, न रंग है, न रूप है, न फिजिक है, कुछ पता ही नहीं, छुपा हुआ है। लेकिन जब वो प्रकट होता है, जाहिर होता है, अपीयर होता है, अब उसको जिस नाम से चाहो पुकारो, लाखों नाम बना दो उसको, हर नाम उसका नाम है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है खुदा के बहुत से नाम है, किसी भी नाम से उसको याद करो, रहमान कहो, रहीम कहो, रब कहो, खालिक करो, कुछ भी कहो, वो अकेला है, वो हमारा महबूब है, वो हमारा माशूक है, वो हमारा स्वीट हार्ट है, वो हमारी जान है, वो हमारी जिंदगी का मकसद है, वही सब कुछ है। हम उसके अंदर फना हो जाए ये बूझने नहीं चले। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, अपना इश्क मोहब्बत देवे, अपनी समझ देवे, दीन और दुनिया के अंदर आपकी मदद करे, बदियों से, बुराइयों से, गुनाहों से, खराबियों से, शैतानियत से बचा के रखे। मौला हर नेक उम्मीद पूरी करे और अपनी शक्ल दिखाए, अपना नूर दिखाए, अपना रंग दिखाए, अपना आप दिखाए, आपके दिलों को मौला अपने मोह से भर दे। सुखिया बात रहा। खाना बता आमीन।